ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں انڈیا مہاراشٹر سے سید قمر علی بول رہا ہوں۔ جو قصر نمازیں ہے سفر کے دوران میں اگر امام کے پیچھے پڑھی تو وہ پوری پڑھیں گے یا قصر کشی پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ یہ ہند سے ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، سفر میں ہیں، قصر نماز ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصر کی نماز جو ہے وہ مسافر کے لیے جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، یعنی اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ قصر کے بجائے زیادہ ثواب پانے کے لیے 4 رکعت پڑھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصر ہی ادا کرے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے انفرادی طور پر، یا کسی مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، صحیح، تو اس صورت کے اندر وہ قصر کرے گا۔ لیکن اگر اس کا امام مقیم ہے اور وہ چونکہ مقیم ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا اور پڑھائے گا، تو اس صورت کے اندر اگر مسافر جو ہے وہ پیچھے اس کے شامل ہوگا تو یہ 4 رکعت مکمل ہی پڑھے گا۔ مقیم امام کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اب چاہے ابتدائی نماز سے شامل ہو، چاہے درمیان میں شامل ہو، یا اس کو آخری رکعت کا قاعدہ ہی کیوں نہ ملا ہو، لیکن جب امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب وہ اپنی 4 رکعت ہی امام کے اعتبار سے پوری کرے گا، مکمل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مور جو ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ اچھا، مور کھانا حلال ہے؟ بالکل، مور کھانا حلال ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ علتیں نہیں ہیں جو کہ ایک جاندار کو حرام کر دیتی ہیں، جو پنجے سے جو ہے وہ شکار کرتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ شکار کر کے کھاتا ہے۔ بیٹا ہے میرا یاسر علی نام ہے، تو اس کے جو ہے نا پاؤں کی تکلیف صحیح نہیں ہو رہی ہے، پاؤں اس سے جو ہے نا کٹ پڑتے ہیں، ایسے جو ہے نا سکن کا اس کا جلد کا ہے معاملہ۔ اللہ عز و جل شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے، پانی پر بھی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو تکلیف ہے وہ جاتی رہے گی۔ یہ بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو، کام نہ چلتا ہو، تو کسی سادے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ لے لیں، سادے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا غسر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جیسے دکان ہے، اگر دکان کے ذریعے آپ کاروبار کرتے ہیں، یا گودام ہے، فیکٹری ہے آپ کی، یا آپ گھر میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، اور کاروبار بھی اگر جائز ہے تو کاروبار کی جگہ پر آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، اللہ کے کرم سے کاروبار بھی خوب چمکے گا۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ زال کا مخرج کیا ہے؟ آئیے اس کے مخرج کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ حروف کے مخارج کا نقشہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے۔ اس میں
زال آپ کو نظر آ رہا ہوگا سا زال اور وا کے ساتھ، سا زال اور وا جہاں پر موجود ہے، حروف لساویہ جسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مخرج نوٹ کر لیجئے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی بلکہ سانس جاری ہوتا ہے، اور زال میں آواز جاری ہوتی ہے۔ سا میں صرف سانس جاری ہوتا ہے اور زال میں آواز جاری ہوتی ہے۔ تو آئیے آواز جاری کرتے ہوئے اس حرف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زال زال۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے سامنے کے جو دو دانت ہیں، سامنے کے جو دو دانت ہیں جسے ثنایا کہتے ہیں، اس کا بھی نقشہ موجود ہے۔ ہمارے مدنی قاعدے میں مخارج حروف کا نقشہ موجود ہے، اس کی مدد سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سامنے کے دو دانت کون سے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر ثنایا لکھا ہوا ہے، ثنایا ثنایا، دو دانت دو دانت، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے برابر میں ربائی ربائی لکھا ہوا ہے۔ تو سامنے کے جو دو دانت ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے و زال اور سا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، و زال اور سا، یہ دونوں سامنے کے جو دو دانت ہیں یہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب آپ میری طرف دیکھ لیجئے اور نقل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ علم نقلی ہے، جتنا نقل کریں گے اتنا یہ زیادہ آئے گا، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو دیکھیے اس طرح پڑھتے ہیں، زال زال زال۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے میں مختلف سبق آموز کہانیاں، نصیحت آموز کہانیاں بیان کرنے کا یہاں پر ہمارا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ مدنی منع ان سبق آموز کہانیوں سے سبق لیں، یہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند۔ اور آج پھر آپ کے سامنے ایک اہم ترین اور بہت ہی دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے حکایت، واقعہ ہے غار کے متعلق۔ بہت مشہور غار ہے قرآن پاک میں، اس غار کے موضوع پر ایک پوری سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ اصحاب کہف، آپ نے کئی بار سنا ہوگا اصحاب کہف، یہ نام، یہ ذکر۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ سوال یہ ہے کہ جب وطر پڑھتے وقت یہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور اسے رکوع میں چل جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دعائے قنوت اگر کوئی شخص پڑھنا بھول گیا ہے اور رکوع میں چلا گیا ہے تو اب اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اور واپس نہ آئے اور نہ ہی رکوع کے اندر اس کو پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص لوٹ کر آ گیا تو اب اس کو لوٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال اگر وہ لوٹ کر آیا ہے، اس نے پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ رکوع میں اگر کوئی چلا گیا تو اب لوٹ کر نہ آئے اور نہ ہی رکوع کے اندر وہ قنوت پڑھے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آخر میں جو ہے وہ جب وہ قاعدہ کرے گا، قاعدہ اخیرہ، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ سلام پھیرے تو اس کے بعد وہ سجدہ صاحب کر لے۔ سجدہ صاحب کرے گا تو اس سے اس کا یہ دعائے قنوت کا واجب چھوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جو گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں فرض نماز، وہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھ کے باقی کی رکعتیں پوری کر سکتی ہیں؟ جو نماز فرض ہے اسی طرح واجب ہے، وتر ہے جیسے یہ نماز عیدین ہے، اور جو سنت فجر ہے اس میں قیام جو ہے وہ فرض ہے، لازم ہے کہ اس کے بغیر ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ عورتیں جو ہیں یہ پہلی رکعت میں کھڑی ہوتی ہیں تو جس کا واضح اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ قیام پہ قدرت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہاں کوئی بوڑھی عورت ایسی ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ گئی، یا ایسی عورت ہے کہ جو اتنی کمزور ہے، اس کی تکلیف ایسی ہے
کہ آپ بیچنے کے بعد اس کا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بھی عام کسی طور پر جو عورتیں ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عادتاً اس طرح عادت بنا لی جاتی ہے. تو ایسی جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں کہ پہلی رکعت میں کھڑی ہوئی، اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ جاتی ہیں، اب وہ کوئی قیام نہیں کرتی، تو ان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. ان کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ انہوں نے فرض چھوڑ دیا ہے. یہ فرض الاعادہ ہے. تو فرض کی 4 رکعتوں میں جو 3 رکعتیں ہیں، 3 رکعتوں میں جو 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں، اسی طرح وتر واجب ہیں ان کی 3 رکعتوں میں، اسی طرح سنت فجر، اس میں قیام کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوگی. لہذا یہ جو سستی کاہلی کی وجہ سے جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ساری کی ساری ان کو لوٹانا یہ ضروری ہے. روزے میں باڈی اسپرے لگانا، جی ٹھیک ہے، خوشبو لگا سکتے ہیں، چاہے وہ باڈی اسپرے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. باڈی اسپرے لگاتے ہیں تو لگانا چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو جائز ہے، لیکن باڈی اسپرے لگانے سے بچیں تو زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر لگائیں گے تو وہ جائز ہے، اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی، روزہ بھی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح عام خوشبو کوئی دوسری استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. پھر پیش کیا گیا سلسلہ عشرہ رحمت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ. ان گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو. یہ مغفرت عام ہے، چاہے یہ مغفرت کچھ عذاب دینے کے بعد ہو یا بغیر عذاب کے ہو. یہ مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، مقربین یا ملائکہ کی شفاعت سے یا بغیر کسی کی شفاعت سے، محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک وعظ کرنے والا جہنم کے عذاب اور اس کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا. تو آپ اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے ذکر و نصیحت کرنے والے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کر. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور یہ ماہ رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ ویسے ہی عشرہ رحمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کی رحمتوں کو خوب سے خوب لوٹیں اور خوب نمازوں کی پابندی کریں، ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک کی کثرت کریں. اللہ تبارک و تعالی ان ذکر و اذکار کے صدقے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک تاجر کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے جس سے پوری امت مسلمہ کو کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ہر ایک کو خوف خدا پیش نظر رکھنا چاہیے. تاجر کو اتنا نفع لینا چاہیے جس سے گاہک اضافی پریشانی محسوس نہ کرے، دھوکہ نہ دے، دیانت داری سے کام لے. مال جیسا ہے، یعنی مال وہ جیسا کہے ویسا ہو. یہ نہیں کہ مال کی بے جا تعریف کی وہ مال ایسا نہ ہو. اگر اس میں عیب ہے تو وہ ظاہر کر کے دے. اگر عیب چھپا کر بیچے گا کہ گاہک کو پتہ نہ چلے تو یہ بھی دھوکہ، گناہ، حرام
जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बहरहाल ये कि ताजिर को भी चाहिए कि वो उम्मत की खैर खाही करता रहे। वो हदीस पाक है ना कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल मोमिन नहीं हो सकता, मुराद कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो बात अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करे। अपने लिए सस्ता पसंद करते हैं, दूसरे के लिए महंगा पसंद करते हैं। अपने लिए उम्दा पसंद करते हैं, दूसरे के लिए घटिया पसंद करते हैं। अपने आराम का ख्याल रखेंगे, उसी आराम की वजह से दूसरे को परेशानी में डाल देते हैं। तो ये हदीस पाक बहुत मफहूम वसी रखती है। अगर इसको बंदा अपने गिरे से बांध ले कि बस मैंने जो बात अपने लिए पसंद करनी है वही अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करनी है, जो अपने लिए नापसंद करनी है दूसरे भाई के लिए नापसंद करनी है, तो शायद मुआशरा हमारा सही हो जाए। इस तरह सवारियों में, दुकानदारियों में ये मतलब है ना कि अगर उसूल ख्याल ये हदीस से पाक ख्याल में रहे ना तो हमारा मुआशरा सही हो जाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात और हम मुसलमानों का खैर खा हो जाए। अल्लाह हमारे मुआशरे पर रहम फरमाए, मुसलमानों पर रहम फरमाए, बाहमी इत्तिहाद इत्तिफाक अता करे, हम एक और नेक हो जाएं। बाज़ इस्लामी भाई कहते हैं कि अगर इस तरह उंगलियां घुटनों से नीचे होगी तशहुद में तो ये जहन्नम में डाली जाएंगी उंगलियां, और अगर इस तरह ऊपर की तरफ खाली नाखून लटके होंगे तो ये नाखून क़यामत के दिन खींचे जाएंगे। क्या ये सही? आप कुछ और सुनकर आए हैं, मैं कुछ और सुनकर बड़ा हुआ हूँ कि जो घुटने के नीचे जाएंगे वो काट दिए जाएंगे उंगलियां। इस तरह की सुनी सुनाई बातें, इससे अजाब साबित नहीं होता। अहादीस मुबारका से अगर वो अहादीस मुबारका में इन अजाब का तज़किरा हुआ हो तो मतलब उसको बयान किया जाए। इस तरह उंगलियां उठने की तरफ चला जाना ये सुन्नत तो नहीं, लेकिन अब चूंकि ये हराम भी नहीं है और अजाब जो होता है वो गुनाह पर होता है, तो अगर घुटनों पर उंगलियां चली गई तो गुनाह नहीं है। तो जब एक फेल गुनाह नहीं है तो इस पर ऐसे शदीद अजाब बयान नहीं किए जाएंगे ना। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना ये पता नहीं अवाम चलाते रहते हैं और कोई काम है या नहीं, ये ऐसे में इस तरह के चलते होंगे। बहरहाल सुन्नत ये कि तशहुद में ये उंगलियां जो है ना ये घुटने के पास हों, घुटने के नीचे ना चली जाएं, इससे बचना चाहिए, लेकिन इस तरह के अजाब बयान नहीं करने चाहिए। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है कि गले के नीचे जो दो हड्डियां हैं अगर वो जाहिर हों तो नमाज इस हालत में पढ़ने का क्या हुक्म है? ये गले की जो हड्डियां नजर आती है ना, ये हंसली की, ये गोल हड्डी होती है पूरी, ये हंसली की हड्डी कहलाती है, इसको हंसली बोलते हैं, हंसली। तो ये अगर नमाज में खुली रहे तो इससे नमाज में फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद मुबीन अत्तारी इटली के शहर ब्रेशिया से अर्ज कर रहा हूँ, बापा की बारगाह में अर्ज है, नकली दांत लगाना कैसा? नकली दांत लगाना जायज है। वुजू, गुस्ल, इसी में भी निकालने की निकल ही नहीं सकते, ये खींचने से निकलेंगे तो फिर दोबारा लगेंगे नहीं, बल्कि तकलीफ हो जाएगी निकलेंगे तो इसमें वुजू और गुस्ल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे दांत भी आते हैं जो निकाले जा सकते हैं, तो जो दांत निकाले जा सकते हैं उनको निकाल कर वुजू में उस जगह कुल्ली में पानी फिराना ये सुन्नत मुअक्कदा, और गुस्ल में फर्ज, गुस्ल होगा ही नहीं। वो दांत जो निकाले, बाज पूरी बत्ती सी जो निकाल लेते हैं तो वो तो इनको तो इस तरह कुल्ली करनी होगी निकाल कर दांत, और जो नहीं निकलते तो अब वैसे ही कुल्ली कर ले, वो वुजू गुस्ल में वो जो भी ये सुन्नत फर्ज अदा हो जाएंगे। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। हुब्बे दुनिया से तू बचा
मुस्तफा बना या रब, आशिके मुस्तफा बना या रब। गुनाहों की आहत ज़ियानियाँ, गुनाहों की पार नहीं या मेरी लगा या रब, पार नहीं या मेरी लगा या रब। नफ्स व शैतान हो गल से तू छुड़ा या रब, इनके चुंगल से तू छुड़ा या रब। आशिके मुस्तफा बना या रब, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, गर तू नाराज़ हो गया या रब, गर तू नाराज़ हो गया या रब। रुपे दुनिया से तू बचा या रब, आशिके मुस्तफा बना या रब। रोजाना इफ्तार के वक्त लाखों गुनाहगारों की बख्शिश की बिशारत हमने अहदीस मुबारका में सुनी। ए मौला, हम सबको भी इसमें शामिल फरमा दे, हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह हमें बख्श दे, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे अहल और याल को बख्श दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह उम्मत पर नाजिल होने वाली बलाओं को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम सबको ईमान और आफियत की जिंदगी नसीब फरमा। ईमान और आफियत पर हमें मौत अता फरमा। या अल्लाह कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र की घबराहट से ए मौला हम सबको बचाना।
یا اللہ پیارے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور فرما دے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ تیرے بے شمار بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہوتے ہیں اور روزہ جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، جیسے نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ تو رمضان کے روزے خود بابرکت ہیں اور انتہائی اہم عبادت ہے، اس کے تو فائدے ملنے ہی ملنے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ روزوں سے کیا فائدہ ملنا چاہیے اور ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہمیں کیا ملے گا، یعنی رمضان گزرنے کے بعد ہم نے کیا پایا، اپنی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی پائی کہ روزوں کی جو حکمت تھی، اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں اپنے اندر دکھائی دے۔ تو اس حوالے سے جو روزوں کی فرضیت کی آیت ہے قرآن کریم کے اندر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے، اسی آیت مبارکہ کے آخر میں روزوں کی فرضیت کی حکمت بھی ارشاد فرمائی۔ مرحبا مرحبا، مشہور و معروف آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو روزوں کی فرضیت ہوگی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کے اندر یہ حکمت ہے، یہ روزہ وہ پیاری اور نفیس عبادت ہے کہ جس سے آدمی کو پرہیزگاری ملتی ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو نافرمانیوں سے بچتا ہے اور فرما بردار بن جاتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو روزوں کی عبادت کی برکت سے پرہیزگاری دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے مشہور و معروف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پرہیزگاری کا اصل معاملہ دل سے ہے، دل بھی ستھرا ہو جاتا ہے، اور جب دل ستھرا ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی یاد سے دل معمور ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان۔ یہ تو ہے نا پرہیزگاری کا مفہوم۔ تو روزوں کے اندر اس کی پریکٹس ہوتی ہے، صرف روزے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ ہے، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دیکھیں روزوں کے آخر میں جو حکمت ارشاد ہوئی اس آیت مبارکہ میں مطلقاً عبادت، چاہے وہ نماز روزہ ہو، ذکر و اذکار ہو، یا اچھے فکر ہو، تفکرات ہو، جو بھی عبادت ہے، یعنی اس عبادت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ملتا ہے کہ پرہیزگاری اسے ملنی چاہیے، یعنی عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، افضل ترین عبادت نماز ہے، روزہ ہے، تو ہر عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ نماز کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ پرہیزگاری تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ خصوصی عبادت کوئی بھی ہو اس سے بھی پرہیزگاری ملتی ہے، اور مطلق عبادت سے، چاہے وہ نماز روزہ ہو، ذکر اذکار ہو، کوئی بھی عبادت ہو، بشرط یہ کہ اپنی آداب اور شرائط کے ساتھ کی جائے۔ عبادت کرنے والا عبادت کرنے کا اہل ہو، اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ جو غیر مسلم ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی عبادت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر عبادت ایک تو ہوتی ہے جیسے ایک دن نماز پڑھ لی، تو اب ایک دن نماز پڑھنے سے بعد میں پھر اس کے بعد نماز کی چھٹی ہو گئی، یعنی ایسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، رمضان میں پڑھی کرتے ہیں، جمعہ پڑھ لیا، فرائض اور واجبات کی ایک طرح سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو جو ایسے اعمال ہیں نا کہ کبھی کر لیے اور اکثر نہیں کیے اور گناہوں کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی نماز یہاں مراد نہیں ہے۔ عبادت پر استقامت مراد ہے۔ عبادت پر استقامت جب مل جاتی ہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس کو آگے سدھارتی چلی جاتی ہے، سنوارتی چلی جاتی ہے، وہ پرہیزگاری ملتی ہے۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے کہ عبادت کی جو زندگی ہے مسلمان کی وہ ایک دن کے لیے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ روزے کے اندر دیکھیں کہ جو پورے سال تلاوت نہیں کرتے، عام طور پر ختم قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، نمازوں کے بعد مسجد میں بھی، سحری کے اٹھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی تلاوت قرآن جاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزوں میں جو نفس کی شرارت والی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والی کیفیت، وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے روزہ جو ہے وہ جو بری شہوت ہے
گناہ کی طرف لے جانے والی، عبادت سے جی چرانے والی، ان کا کلا کما کرتی ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے کہ جو جوانوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نگاہ کرو اپنی پاکیزگی کے لیے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے، برے کام بچنے سے کے لیے، تو نکاح کرو، اگر نکاح پر قادر نہیں ہو تو روزے رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو ایک مستقل حل ہے، ٹھیک ہے، حرام سے بچنے کا، صحیح ہے، اور حلال طریقے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو کسی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہے جی جی، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حل یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بکثرت روزے رکھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی، نگاہوں کی بھی حفاظت وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنے دل کو بھی برے خیالات سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب جو پیٹ بھرا ہوتا ہے یا خواہشات کا ایک ہجوم ہوتا ہے تو پھر برے خیالات اور شیطانیت اور یہ حیوانیت وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو روزے سے جو ہے وہ شیطان کے راستے کو ایک طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں، تو پھر برے خیالات اور وسوسے بھی کم آتے ہیں۔ تو عبادت کے دوران تو آدمی اپنے آپ کو واقعی پاکیزہ محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے نا لعلکم تتقون، وہ یہ ہے کہ مستقل پرہیزگاری، عبادت کے اندر بھی پرہیزگاری ہے اور اس کے ساتھ بھی آدمی جو ہے مکمل پرہیزگار بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ جلد بازی جو کہ بہت سارے کاموں میں ہم کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور و فکر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جو بھی آپ کو ہم نے ابھی بیان کی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یعنی دنیا یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو غور و فکر سے، ایک صبر و تحمل سے کام کرنے میں انسان نقصان سے بچ جاتا ہے اور اس کام کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جلد بازی میں یہ بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں یہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے۔ طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا نا آپ کے ساتھ مسئلے ہوں گے۔ مثال دیتا ہوں ایک اور، یہ گھر کے اندر جو آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں، مثال کے طور پر ابھی افطار سے کچھ دیر پہلے کوئی اسلامی بھائی گھر آئے ہوں گے، آپ کے بچوں کے ابو آ گئے، بیٹا آ گیا، یہ آ گیا، فوراً کچن سے آپ نے آواز لگائی ہوگی، لائے دودھ لائے، نہیں دودھ، آپ تو جب دیکھو دودھ بھول جاتے ہو۔ اللہ کی بندی، مانتا ہوں کہ آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے، آپ کچن کے اندر کھڑی ہوئی ہو، مگر یہ آدمی کو ایئر کنڈیشن ماحول سے تھوڑی کو باہر آیا ٹھنڈا ٹھنڈا سا، یہ بھی بیچارہ چلتا ہوا باہر سے دھوپ میں جل کر آیا ہے، بیٹھ لینے دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پانی پلا دو اس کو، کیونکہ پانی پلانے کا موقع ہی نہیں ہے، نہ موسم میں کہ روزے سے ہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد ٹھہراؤ کے ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہہ دیتی، وہ لگتا ہے دودھ شاید یاد نہیں رہا ہوگا آپ کو، اب وہ افسوس کرے گا، ارے ہاں دودھ بھول گیا یا دہی بھول گیا یا فلاں چیز بھول گیا یا فلاں چیز بھول گیا، ارے ہاں چلے کوئی بات نہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب آتے ہی چڑھائی، آتے ہی مطلب کہ وہ مارا ماری، یا وہ افطار کے وقت پر آپ گھر پہنچے ہوں گے اور پتا چلا گا ابھی دسترخوان نہیں لگا، دسترخوان نہیں لگایا ابھی تک، مارا ماری کر دیا آپ نے۔ اب آپ کے مارا ماری کرنے سے آٹومیٹک دسترخوان تو نہیں بیچ جائے گا۔ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے، جلد بازی سے کام مت لیجئے، عجلت سے کام مت لیجئے، اور اگر مزید آپ غور و فکر کرنے کے، سوچ سمجھ کر کام کرنے کے، ٹھہر کر کام کرنے کے عادی ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ جب کام کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو کم سے کم نقصان ہوگا۔ آج کل جو جلد بازی کا جو اس وقت دور چل رہا ہے وہ افطار کے وقت جلد بازی کا دور چل رہا ہے، اور اس میں حادثات بہت ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے جلد بازی کی وجہ سے، اور آئیے وہ حادثہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کیسے ہوا وہ واقعہ۔
دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر، نہ ہو غرا خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ تیز رفتاری دیکھیں کتنی نقصان دہ۔ ابھی ہم یہ سگنل پہ تھے حاجی صاحب اور یہ ایک حادثہ پیش آ گیا، رکشے والے کا بریک فیل ہو گیا بھائی، رکشے والا سائیڈ مار کے گیا بہت بری طریقے سے، یا اس کا بریک نہیں لگا، کوئی وجہ ہو گئی۔ عوام کو جلدی ہے اور اسی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، لوگوں کو یہ اس طرح کے حادثات کا سامنا رہتا ہے۔ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹریفک کا احترام یہاں پاکستان میں باقی ملکوں کے مقابلے میں کم ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، لیکن عوام کو جلدی ہے جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ، جلد بازی، کتنی جلد بازی کرتے ہیں لوگ، کتنی مطلب کہ وہ حادثات ہو جاتے ہیں، دیکھیں ان کو بھی لگانا۔ اچھا ایک اور پہلو آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، کہ دنیا میں دہشت گردی کے ساتھ مرنے والوں کی، ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور حادثات کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے۔ میرے پاس جو اس وقت رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں سالانہ جو حادثات کا جو فیگر ہے نا وہ کم و بیش 13 لاکھ کے قریب ہے۔ 13 لاکھ کے قریب لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار۔ یہ روڈ ایکسیڈنٹ اس میں میجر ہوتی ہے، ہاں ٹریفک ایکسیڈنٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے، لیکن روڈ اور ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بارے میں اگر یہ رپورٹ ہے تو یہ 13 لاکھ کا فگر ہے، 13 لاکھ کا۔ کیا دنیا میں سالانہ 13 لاکھ لوگ دہشت گردی سے جان سے جاتے ہیں؟ آپ یقیناً کہیں گے نہیں۔ تو دہشت گردی سے جان پر جانے کی تعداد اس سے بہت کم ہے، اور اس طرح یہ حادثات کی وجہ سے جانے کی تعداد زیادہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بیوی لڑتی ہے، بچے تھوڑا بہت پریشرائز کرتے ہیں، تو آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو معاملہ کیا اس سے آپ کے گھر کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہاں آپ کے گھر میں بے چینی آ جائے گی۔ پہلے اشیاء تو کم آ رہی تھیں لیکن کم از کم چین تو تھا، محبت تو تھی، پیار تو تھا۔ اب تو یہ بھی نہ رہا، آپ نے تو اپنی محبت کو، اپنے پیار کو، اپنے چین کو، اپنے سکون کو اپنے کم آمدنی کے نام پر قربان کر دیا۔ کتنی بری بات ہے۔ میری تمام تر فیملی ممبر سے، دنیا بھر کے تمام فیملی ممبر سے مدنی التجا ہے، اپنی آمدنی کے بارے میں غور کر لیجئے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے۔ مشورہ کر لیجئے گھر والے بیٹھ کر کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی آمدنی 40,000 روپے، اب 40,000 روپے کا آپ بجٹ بنا لیجئے کہ 40,000 روپے میں اتنے روپے کا راشن، اتنے روپے کے یوٹیلیٹیز، اتنے روپے کا یہ، اتنے روپے کا یہ۔ ڈیفینیٹلی کمانے والا ایک ہے لیکن خرچ کرنے والے گھر میں 6، 7، 8 ہیں، 3 یا 4 ہیں۔ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک میچور انڈرسٹینڈنگ سے ساتھ اپنے گھر کے بجٹ کو چلائیں۔ آپ کے سامنے کمانے والے یہ مطلب صبح سے لے کر شام تک بیچارے کام کر ہی رہے ہیں، ان پر اور پریشر ڈال کر
یہ مطلب کہ کتنا کرے گا. مشین کو بھی اگر آپ اوور یوز کریں گے تو مشین بھی بہت جلدی ایکسپائر ہو جائے گی, اپنا دم توڑ دے گی مشین بھی. انسان ایک طاقت اور ایک ٹائمنگ کے ساتھ کام کر سکتا ہے. دھوپ, گرمی, پریشانی اس کو بھی فیل ہوتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے, یہ ایک ابتدائی ایک مدنی گلدستہ دے رہا ہوں میں تمام تر مدنی چینل کے ناظرین اور تمام تر سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو, کہ پلیز اپنے گھر کا ایک بجٹ سامنے رکھیں. یہ نہ لگا اب یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی نہیں, جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹا اتنا کما کر لاتا ہے, والد صاحب اتنے کما کر لاتے ہیں, فور ایگزامپل سب ملا کر 40-50 ہزار روپے کی آمدنی بنتی ہے. تو اب ہمیں سب کو مل کر انہی 40 سے 50 ہزار, 35 ہزار یا 25 ہزار یا 20 ہزار واٹ ایور, جیسی فیملی جیسی آمدنی اس کے حساب سے سب مل کر ایک بجٹ بنائیں. باپا آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ میں نے آب زمزم اچھا بے حساب مغفرت کی دعا کی نیت سے رمضان شریف اخلاص. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو اس وقت اچانک دکھایا گیا جب آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے اور پانی کا کوزہ آپ کے منہ سے تھا, اور مجھے الحمدللہ پتا تھا کہ آپ زمزم شریف پی رہے ہیں, لیکن میں نے کہا چلیں معلومات بھی ہو جائے, دلچسپی بھی ہو جائے, اور یہ بھی پتا چل جائے کہ اچانک کس وقت دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے میں نے اچانک پوچھ لیا آپ سے کہ آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے. نہیں اچھا بات پوچھا, اس بہانے مطلب سنت پتا چل گئی نا کہ کعبے شریف طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے آب زمزم شریف پینا چاہیے. اچھا اگر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. ماشاءاللہ. مثال کے تو بھائی آب زمزم نہ ہوتا اور آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے تو یہ سنت یہ ہے کہ پھر بندہ بیٹھ کے پیے. اگر وہ کھڑے کھڑے پی لیتا ہے تو جی کسی امام صاحب نے بھائی کسی امام صاحب نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا تو اب کیا کریں, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ہم؟ حدیث شریف میں کہ کھڑے کھڑے پانی جو پیے وہ قے کر کے نکال دیں. اچھا ہاں, مگر پینے والا گناہگار نہیں ہے. اچھا اب امام صاحب ہیں جیسے کہ وہ کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ امامت سے معزول ہو گئے یا امامت کے لائق نہیں رہے, ایسا نہیں ہے. امامت ان کی بہار ہے. یعنی سنت یہ کہ بیٹھ کر پیے, لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے پانی پیے گا تو اس کو بے عمل نہیں کہیں گے آپ؟ گناہ بے عمل نہیں کہیں گے, گناہگار نہیں کہیں گے. دعوت اسلامی کا ماحول کیا تربیت کرتا ہے کہ پتھر کھانا سنت ہے, لیکن وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا ماحول تربیت کرتا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول قوت برداشت دیتا ہے. لڑائی جھگڑا گھیراؤ جلاؤ, آج کل جس طرح جو مروجہ جو ہڑتالیں ہیں, ان تمام تر چیزوں سے دعوت اسلامی کا ماحول بچاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں. برائے کرم اپنے تعلیمی اداروں میں بھی, اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت دیں کہ ان کو معاشرے میں رہنا کیسا ہے, ان میں ضبط ہونا چاہیے, حسد سے بچے. جیسے تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں, ان تعلیمی اداروں میں ایک بچہ دوسرے بچے سے حسد کیوں کرے؟ استاد کو چاہیے کہ اپنے مدنی منوں کی, مدنی منیوں کی, یا بچوں کی, یا طلباء کی, یا اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کرے. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں, حسد, بیجا غصہ, چڑچڑاپن, اور وہ چغل خوری, غیبت, تہمت, بدگمانیاں, جن کو آپ دنیاوی لینگویج میں جائیں گے, دنیاوی تعلیم میں جائیں گے تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا نام دیں گے. اب قوت برداشت, صبر و تحمل, جس کو آج ٹالرنٹ کا نام دیتے ہیں, ٹالرنسی کا نام دیتے ہیں کہ جناب قوت برداشت تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی تربیت موجود ہے. مگر تربیت کرے کون؟ صرف پڑھانا نہیں ہے, تربیت. دعوت اسلامی کا ماحول کرتا ہے تربیت. لہذا آپ اپنے مدنی منوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیے. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے 2000 سے زیادہ ہے دعوت اسلامی کے, اور اس میں کم و بیش 1,10,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی ہاں, ہزاروں حفاظ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول حفاظ فارغ کرتا ہے, یعنی حفاظ نکالتا ہے, اور ناظرہ کی تعداد الگ ہے. تو یہ مدنی منوں کی تربیت مدارسوں میں ہوتی ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم میں ہوتی ہے. میرا سوال بابا جی سے یہ ہے کہ روزے کے درمیان کیا آنکھ میں سرما ڈال لینا چاہیے؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے, چاہے حلق میں اس کا وہ اثر
यानी कि वो सुरमे का असर थूक में आ जाए हल्क से, तब भी जायज़ है कि हदीसों में इसका तज़किरा है। और आँख में दवा डालने से उलमा मना फरमाते हैं रोज़े में। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारे माँ बाप भी हमारे साथ हैं, हम उन पर कितनी तवज्जो देते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप तकलीफ में हों। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना करें। कितने बदनसीब है वो लोग जिनसे उनके माँ बाप नाराज हैं। अरे माँ जिसके लिए दुआ करे उसके लिए तूफान टल जाते हैं, वालिद जिसके लिए वालिद के दिल से दुआ निकले उसके तो बेड़े पार हो जाते हैं। ऐसा ना करो, अपने माँ बाप को राजी रखें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। एक और जगह इरशाद फरमाया, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। बल्कि अहादीस में मफहूम मिलता है कि जो बंदा दुआ नहीं मांगता रब उससे नाराज होता है, यानी ज्यादा दुआ मांगने वाला उसकी बारगाह में मकबूल है। कैसा करीम है हमारा मौला, और फिर भी हम दुआ ना मांगे। और जिस तरह मैंने हदीस पाक आपको पेश की कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। जी हाँ, दुआ मांगी जाए। रब का दरबार तो देखो, उसकी शान करीमी देखो, अहादीस के जरिए उभारा गया है हमें कि मांगो अपने रब से और ज्यादा मांगो। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बला उतरती है फिर दुआ उससे जा मिलती है और दोनों कुश्ती लड़ते रहते हैं क़यामत तक, यानी दुआ उस बला को उतरने नहीं देती। अब जरा गौर करें, हम दुआ करते हैं, हमने दुआ की कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत हो जाए, मेरा जो है ये फला मसला हल हो जाए, और हम सोचते हैं यार बरकत तो हुई नहीं, रोज दुआ मांगी, इफ्तार के वक्त भी दुआ मांगी। अब हम और आप समझ रहे जो मैं मांग रहा हूं वही मिल जाए, क्या मालूम कोई बला आने वाली थी। हम कारोबार में बरकत की दुआ कर रहे थे, दुकान पे आग लगने वाली थी, अल्लाह ना करे दुकान पे ऊपर कोई डकैती पड़ने वाली थी, हमने दुआ की, ये दुआ ऊपर गई और बला को उसने रोक लिया, इंटरसेप्ट किया। इतनी जबरदस्त चीज है दुआ। और बाज़ औक़ात हम ये समझ रहे होते हैं कि जो मैं मांगू वही मिल जाए। याद रखें, मैं और आप अपनी अकल से सोचते हैं, हमारी अपनी डिजायर्स हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रब तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है, वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर समझता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या बेहतर है, कब क्या बेहतर है। तो रब की रहमत पर हमें यकीन होना चाहिए। नफिलों का अजर फर्जों जैसा दिला रहा है। फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान ये, और ट्रांसमिशन के आखिर में मुलाहजा किया यूएसए और कनाडा के नाजरीन के लिए पेश किया जाने वाला सिलसिला ब्लेसिंग ऑफ रमज़ान। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मदिया को 2 नूर अता फरमाए हैं। माशाअल्लाह। 2 नूर क्यों अता किए? ताकि इनको 2 अंधेरों के नुकसान से महफूज रखूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल 2 नूर इनको तूने कौन कौन से अता किए? ठीक है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, एक तो नूर रमजान है और दूसरा नूर कुरान है। माशाअल्लाह। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल ये तो 2 नूर हो गए, और 2 अंधेरे कौन से हैं जिनसे तू इनको बचाएगा? जी जी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, एक कब्र का अंधेरा और दूसरा क़यामत का अंधेरा। माशाअल्लाह। लेकिन इन 2 अंधेरों से मैं उम्मत मोहम्मदिया को महफूज रखूंगा। मरहबा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फख्र है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मूसा अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी सुना रहा है कि मैं उम्मत बाद में आने वाली उम्मत को ये इस चीजों से महफूज रखूंगा। माशाअल्लाह। यानी 2 नूर अंधेरा दूर करने के लिए नूर जरूरी होता है। तो कब्र का अंधेरा है और क़यामत का अंधेरा, और उधर रमज़ान का नूर है,
اور قرآن کا نور ہے. ماشاءاللہ, اللہ دونوں نور نصیب کرے اور دونوں اندھیروں سے محفوظ رکھے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اور ان دعاؤں سے جو ہے نا ہمیں حصہ عطا فرمائے. دونوں کا ہی ماشاءاللہ یعنی یہ رمضان اور قرآن کی آپ نے اکٹھی برکت بتائی. ایک اور روایت میں شیئر کرتا ہوں جس میں روزہ اور قرآن دونوں کے حوالے سے مدنی پھول موجود ہیں, اور یہ میں بیان کر رہا ہوں فیضان رمضان سے نا. امیر اہل سنت کی یہ تالیف ہے ماشاءاللہ, اور ویری کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا ان رمضان اینڈ فاسٹنگ. الحمدللہ, don'ts and do's of روزہ, what is the excellence of روزہ شریف, رمضان مبارک ماشاءاللہ, اعتکاف, لیلۃ القدر, ویری کمپریہنسو, فیضان تراویح, لیلۃ القدر, اعتکاف, عید الفطر, the salah of Eid al-Fitr, and the different rulings and different situations concerning Eid al-Fitr and their answers. Alhamdulillah, nafl rozon ke fazail and parables, alhamdulillah, about rozadar. And also blessing of Ramzan and blessing of Quran. MashaAllah. جی, روزہ اور قرآن روز محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے. دس از پیج نمبر 374. چنانچہ مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا, اے رب کریم جل جلالہ, میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا, میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا, میری شفاعت اس کے لیے قبول کر. بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے نا, رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بہا قیمت طلب نہیں کرتی, بلکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح اپنے بندے کو بخش دوں. ماشاءاللہ. تو تلاوت قرآن بھی ایک ایسا پیارا ذریعہ ہے, اور یہ ایسا ذریعہ ہے کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت قرآن نے اسے دوسرے سارے کام اس نے چھوڑ دیے, صرف تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ تلاوت قرآن ہی ایسا عمل ہے کہ وہ سارے اس کے کام کر دے گا. ماشاءاللہ, یہ ایسا ایک پیارا عمل ہے. یعنی وہ اس کو جو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اس کو اس سے زیادہ ملے گا کہ جو یعنی اتنی تلاوت قرآن کرتا ہے کہ وہ سوال نہیں کر سکتا رب کی بارگاہ میں, دعا نہیں کرتا, قرآن پڑھنے میں تلاوت میں اس کے اندر غور و فکر میں ہی منہمک رہتا ہے, وہ آکیوپائی رہتا ہے اس کے اندر, تو دعا اور یعنی وظیفے اور اذکار کرنے کا اس کو وقت نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے مانگنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور قرآن کا درجہ ان کے دوسرے اللہ تعالیٰ کے کلاموں پر ہے. اور میں یعنی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ روزے کا جو آؤٹ کم ہے, the benefit that we can accrue out of روزہ فاسٹنگ is تقویٰ. اور ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور اس کے حوالے سے کہا تھا کہ دل ہمارا صاف ہو جائے, ہمارا جو اعمال ہیں یہ ریفائن ہو جائیں, we should able to develop the ability to refrain ourselves from sins, committing sins. تو اس میں یعنی جو قرآن کی تلاوت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بلکہ روایت کا مفہوم ہے, خلاصہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی سے, اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو عرض کیا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی, تو فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو تلاوت قرآن کی یہ تاثیر ہے الحمدللہ کہ یہ دل کو صاف کرتی ہے. Ramadan